إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں، عنوان جسم، موضوع کیا حالت موت میں عذاب ہوتا ہے، یہ اس سلسلے کی دوسری پوسٹ ہے۔ سامعین محترم، فرقہ پرستوں کا عقیدہ ہے کہ حالت موت میں بھی اس مردہ جسم پر عذاب ہوتا ہے۔ اس بارے میں کتاب اللہ سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے باطل عقیدے کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 13 اور 14۔ جب یہ کفار جہنم میں تنگ جگہ پر ڈالے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، جواب ملے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ اسی طرح مالک کائنات سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ آواز دیں گے اے مالک یعنی داروغہ جہنم، تمہارا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے یعنی ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا نہیں، تمہیں ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحاقہ آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہیں گے اے کاش موت ہمیشہ کے لیے میرا کام کر چکی ہوتی۔ نیز سورہ النبا آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، اور تمنا کریں گے اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا واہلہا باب جہنم، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے اذا صار اہل الجنۃ الی الجنۃ وصار اہل النار الی النار اتی بالموت حتی یجعل بین الجنۃ والنار ثم یذبح ثم ينادي مناد یا اہل الجنۃ لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنۃ فرحا الی فرحہم ویزداد اہل النار حزنا الی حزنہم۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں تو موت لائی جائے گی اور جنت اور جہنم کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو اب کوئی موت نہیں ہے، اور اے جہنم والو اب کوئی موت نہیں ہے۔ یہ سن کر جنت والوں کو خوشی پر خوشی حاصل ہوگی اور جہنم والوں کے رنج میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا واہلہ میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں فرمایا ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ تمہارے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہ کہ تم زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور یہ کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہ کہ تم عیش و چین میں رہو گے اور کبھی کوئی رنج نہ ہوگا۔ سامعین محترم، کیا وجہ ہے کہ کفار جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو موت کی تمنا کریں گے، موت کو پکاریں گے؟ اس حوالے سے قرآن کی اس آیت پر ذرا غور کیجئے۔ مالک کائنات سورہ فاطر آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کا معاملہ پورا نہ کیا جائے گا کہ ان کو موت آ جائے، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ سامعین محترم، قرآن نے بتایا کہ عذاب سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں،
ایک یہ کہ ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موت کو ذبح کر کے یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں، تو جہنمیوں کا رنج بڑھ جائے گا، کیونکہ موت ہی وہ چیز تھی کہ جس سے ان کو اپنے عذاب کے ختم ہونے کی امید تھی۔ اور دوسری طرف جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم کو اس بھرپور جزا سے محروم کر سکے۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث سے واضح ہوا کہ موت کے اس دور میں اس جسم کا جزا و سزا سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو وہ کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیاوی جسم جزا و سزا سے دور رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے دیے ہوئے عقیدے کے مقابلے میں یہ مسلک پرست حالت موت میں عذاب و راحت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ اس مردہ جسم میں شعور و ادراک باقی رہتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، اور اموات کے احساس و شعور سے کسے انکار ہے؟ اگر ان میں احساس شعور نہ ہو تو قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے، اور اموات جنت کے فوائد سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ بحوالہ روح عذاب قبر اور سماع موتیٰ از عبد الرحمن کیلانی، صفحہ نمبر 120۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مسلکی علماء کے تحت شعور میں اللہ کا دیا ہوا عقیدہ موجود ہے، لیکن اس کا انکار اس لیے ضروری ہے کہ ان کے فرقے کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ مندرجہ بالا تحریر عبد الرحمن کیلانی صاحب نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن و حدیث پر مبنی دلائل کو جھٹلانے کے لیے لکھی ہے، ورنہ جب بات دیگر مسلک والوں کو نیچا دکھانے کی ہوتی ہے تو یہی موصوف ان پر اس طرح برستے ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 کے اوپر لکھتے ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی طبقہ صوفیاء کو ضرورت تھی، لیکن قرآن ان کی ایک ایک بات کی پرزور تردید کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ دور موت کا دور ہے، زندگی کا دور نہیں۔ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ مردہ ہیں، نہ ان میں شعور ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ان اماموں اور بزرگوں کی روایات اور اقوال اور مکاشفات کو مان لیجئے اور قرآن سے دستبردار ہو جائیے، ورنہ ان سب خرافات سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ سامعین محترم، اور یوں بالآخر اہل حدیثوں نے خود ہی اپنے اوپر قرآن سے دستبرداری کا فتویٰ چسپا کر ڈالا۔ وہ اس طرح کہ کیسے دو چہرے ان کے، جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کو رد کرنے اور اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کی ٹھانی، تو قرآن و حدیث کے دلائل کو رد کرتے ہوئے شہادت زور کا یہ رویہ اپنایا اور کہا کہ مردہ میں احساس و شعور ہوتا ہے۔ اور جب دوسرے مسلک والوں کو ہرانے کی بات ہوئی تو قرآن و حدیث کے انہی دلائل کو بنیاد بناتے ہوئے مردوں کو احساس و شعور سے عاری بتایا، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے پر ان پر قرآن سے دستبرداری کا فتویٰ نافذ فرما دیا۔ یہ ہے شان خود کو اہل حدیث کہنے والوں کی۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہم فرقہ اہل حدیث کے نامور عالم قاری خلیل الرحمن صاحب کی نئی منطق بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔